امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول محبت کی ہوس ایپیسوڈ 18۔ دراب اپنے روم میں گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ویسے بھی یہ سب اس کی بھلائی کے لیے ہے۔ علاج میں درد تو ہوگا ہے۔ دراب ابھی یہاں وہاں گھوم کر خود کو دلاسے دے رہا تھا۔ اس نے اس کے بعد اپنے جاسوس کو کال ملائی تھی۔ پتہ لگاؤ کہ باس کون ہے۔ دراب کو خبر ملی کہ کل دونوں راشد اور آریان اپنے باس سے ملنے جا رہے ہیں۔ رات کو نازلین بغیر کوئی تاثر لیے اپنے بیڈ پر لیٹی تھی۔ ہاشم کھانا لے کر اس کے روم میں داخل ہوا۔ کھانا کھا لو نازو، لیکن نازلین نے ہاشم کی اس بات پر کوئی ریئیکٹ نہ کیا۔ اچھی بچی چلو اپنا منہ کھولو۔ ہاشم نے اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ بھائی میرا موڈ نہیں ہے، اب آپ یہاں رکھ دو، میں کھا لوں گی۔ نازلین نے اپنا چہرہ سائڈ پہ موڑا۔ نہیں تم نہیں کھاؤ گی، چلو اپنا منہ کھولو۔ ہاشم نے فورس کیا تو اس نے تھوڑا سا کھایا، لیکن غنودگی کی وجہ سے وہ سو گئی۔ اگلے دن دراب کے جاسوسوں نے 2 بندوں کو اس گھر سے نکلتے دیکھا۔ چلو مشن مکمل کریں۔ انہوں نے اب پیچھا کرنا شروع کیا۔ 30 منٹ کا پیچھا کرنے کے بعد جب وہ مڑے تو ان جاسوسوں نے اپنی شکل دکھائی۔ شٹ، نشانہ چک گیا۔ جاسوس نے دیکھا تو وہ کوئی اور لوگ تھے۔ وہ دوبارہ اس گھر گئے، لیکن وہاں آریان اور راشد موجود نہ تھے۔ سر وہ دونوں ہمیں چکمہ دے کر بھاگ گئے۔ اس نے دراب کو فون لگایا۔ شٹ، راشد ملک چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ دراب نے غصے سے اپنے موبائل دیوار پر دے مارا۔ وہ دونوں کار میں بیٹھے تھے۔ انکل گڈ آئیڈیا، اگر ہمارے پیچھے کوئی جاسوس بھی ہوگا تو وہ ہمارے بارے میں جان نہیں پائے گا۔ یہ آریان کی آواز تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کوئی تو ہے ہمارا پیچھا کرنے والا، اس لیے میں نے ان دونوں بندوں کو ہمارے کپڑے پہنا کر پہلے باہر بھیجا۔ راشد نے ہنس کر کہا۔ ہاں اور دراب شاہ پورے 100% بدھو بن گیا ہوگا۔ آریان نے کہہ کہا لگایا۔ آج باس سے بات کریں گے اور نازلین کو اس ناز کی مدد سے بچائیں گے۔ اگلا پلان راشد نے آریان سے ڈسکس کیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک بہت ہی بڑی حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ اس حویلی میں ایک عالیشان کمرہ تھا۔ دونوں نے مل کر دروازہ کھولا۔ جب باس ایک کرسی پر بیٹھا تھا، اس کی انگلیاں ایک ٹیبل پر ناچ رہی تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں گھرا تھا، لیکن صرف اس شخص کی انگلیاں نظر آ رہی تھی۔ بہت خوب آریان، تم نے ان ہر بہت بہادری سے حملہ کیا۔ ایک بھاری آواز سے باس نے آریان کی تعریف کی۔ اور راشد تم نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے، تمہاری وجہ سے ہم نے دراب کا بہت سارا سونا چرا لیا ہے۔ سر تھینک، لیکن ہم سے مارنے میں ناکام ہو گئے۔ آریان نے کہا۔ کوئی بات نہیں، اب تم دونوں چھٹیوں پر چلے جاؤ۔ بے شک باس نے حکم دیا، لیکن سر نازلین ان کے قبضے میں ہے اور دراب روز اسے ٹارچر کرتا ہے۔ اوکے، اسے میں دیکھ لوں گا۔ تم دونوں ابھی میرے لیے خطرہ بن سکتی ہو، اور ویسے بھی دراب صرف میرا دشمن ہے اور اب اسے مارنا میری ذمہ داری ہے۔ باس نے کھڑک کر کہا۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے دراب کی ایک دفعہ مری کوئی لاش دیکھی ہے۔ راشد نے اپنے باس سے التجا کی۔ دراب نے جو میرے سامنے کیا اس کا بدلہ تو میں ہی لوں گا۔ اوکے باس، دونوں نے کہا۔ یہ لو آسٹریلیا کی ٹکٹس، آج ہی چلے جاؤ اور نازلین کو میں بچا لوں گا۔ حاشر دراب کے سامنے کھڑا تھا۔ حاشر، اب تم مجھے بتاؤ کہ جب حملہ ہوا تھا تو تم اس وقت کہاں تھے؟ دراب نے اس کے آنے کا ویٹ کیا اور جب وہ آیا تو اسے سوال کیا۔ سر مجھ پر اس وقت کسی نے بے ہوشی کا رومال رکھا اور مجھے بے ہوش کر دیا تھا، نہیں تو میں سب کو مار دیتا۔ حاشر نے بہت ہی صفائی سے جھوٹ بولا۔ تو پھر اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ دراب نے آنکھوں میں چنگاری لیے اسے دیکھا۔ سر مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا۔ اس نے ایک اور جھوٹ بولا۔ کیسے بچے پھر؟ دراب نے اگلا سوال کیا۔ سر میں کسی طرح بھاگ گیا۔ مجھے تم پر یقین نہیں آ رہا۔ دراب نے اسے جانچا۔ سر میرا یقین کریں۔ حاشر نے دراب کے گھٹنے پکڑے۔ تم آج سے ایک معمولی گارڈ ہو اور تمہاری سیلری 30,000 نہیں بلکہ 10,000 ہے، اوکے؟ دراب نے اپنی ٹانگ چھڑوائی۔ اوکے سر، جاؤ اور اب اپنا کام کرو۔ نازلین اٹھی تو اسے اپنی آنکھوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ بھائی، وہ رونے لگی تھی۔ دراب اور ہاشم کھانا کھا رہے تھے جب اس کی آواز سنی۔ ہاشم نے اپنا کھانا چھوڑا اور اس کی طرف بھاگا۔ کیا ہوا ناتو؟ ہاشم نے اس کو تھپکی دی۔ بھائی بہت درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ۔ نازلین نے اس کے بازو پر اپنا سر ٹکایا تھا۔ ہاشم مجبور تھا، اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ کچھ کر پاتا، اتنے میں ڈاکٹر آ چکا تھا۔ آپ سب باہر جائیں، پیشنٹ کا علاج شروع ہونے والا ہے۔ ہاشم انہیں کام کرنے دیں۔ دراب نے اسے باہر جانے کا کہا۔
پلیز نہیں بھائی، بچا لو، نازلین چلانے کے ساتھ ہاشم کو جانے سے روک رہی تھی۔ دراپ نے ہاشم کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ نازلین کا علاج شروع ہوا۔ ڈاکٹرز نے اسے قطروں کے بعد دوائی دینے کا کہا جس سے درد کم ہوگا، تو وہ مان گئی۔ اس نے جیسے ہی قطرے ڈالے تو پورا مینشن اس کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ یہ سب کچھ دراپ کا صبر جواب دینے کے لیے کافی تھا۔ آخرکار وہ نازلین کے روم میں گیا۔ اسے کوئی دوائی دو، کیا دکھ نہیں رہا؟ کتنا پین ہو رہا ہے؟ لال بھبو کا چہرہ لیے اس نے کہا۔ ڈاکٹر نے اسے دوائی دی اور اس کی وجہ سے وہ سو گئی۔ دراپ کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی جو خون سے لت پت تھی۔ ڈاکٹر پلیز اسے صاف کریں۔ اس نے فوراً اپنی نظریں پھیری۔ ڈاکٹر نے اس کی آنکھیں صاف کی، جس کے بعد اس نے فوراً نازلین کو گلے سے لگایا۔ اس کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے نازلین اور زیادہ رونے لگی تھی۔ ہو گیا، دراپ نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا۔ نہیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ نازلین نے اسے زور سے خود میں بھیجا اور دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ دراپ نے بیڈ پر لٹایا۔ ڈاکٹر، میں اس کا علاج جلدی چاہتا تھا، لیکن یہ درد۔ اس نے ڈاکٹر کو دیکھا۔ سوری، لیکن یہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی۔ اتنا ٹائم اور لگے گا؟ دراپ کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے اسے 10 دن کا بتایا۔ شٹ! دراپ کو غصہ آیا کہ اسے اور درد سہنا ہے، لیکن اگر آپ کہیں تو ہم نازلین کو ہپنوٹائز کر سکتے ہیں، پھر علاج کرتے ہیں، تب پین نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا۔ ہپنوٹائز؟ دراپ حیران ہوا۔ جی، اسے لگے گا کہ وہ سو رہی ہے۔ اچھا، لیکن دھیان سے، کیونکہ یہ عمل الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ دراپ نے کہا۔ نہیں، آپ بے فکر رہیں، میں یہ سب احتیاط کروں گا۔ شام کو دراپ نے نازلین کے روم میں جھانکا۔ وہ ایک کونے میں چپ بیٹھی تھی۔ نازو، میں تمہیں اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں، لیکن تم نے بہت غلط کیا ہے۔ اس چیز کا تمہیں احساس ہونا چاہیے۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کی بات ہاشم نے سنی تھی اور مسکرایا تھا۔ دراپ تو اس سے پیار کرتا ہے اور تجھے بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ اس نے شکر کیا کہ دراپ اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ ڈاکٹر دوبارہ آ چکا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے چھپنے کی کوشش کی۔ اس نے بیڈ کو اپنے ہاتھ سے ٹچ کیا اور دوڑ کر اس نے نیچے گھس گئی۔ نہیں، مجھے اپنا علاج نہیں کروانا، زور کی طرح اس وقت بھی اس نے شور مچایا۔ ڈاکٹر نے گھٹنوں کی مدد سے نیچے بیٹھ کر بیڈ کے نیچے جھانک کر اس کی منتیں کی، لیکن وہ نہ مانی۔ ڈاکٹر باہر گیا اور ہاشم اور دراپ کو اس کا بتایا۔ پہلے ہاشم اس کے روم میں گیا اور اسے تیار کرنے کی کوشش کی، لیکن نازلین اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ وہ رینگ کر اور پیچھے چلی گئی اور بیڈ کے کونے میں چھپ گئی۔ ہاشم، تو جا کر اپنا کام کر، میں دیکھتا ہوں۔ دراپ وہاں آ چکا تھا۔ نازلین، اگر تم 2 منٹ کے اندر باہر نہیں آئی تو میں تمہارے پاپا کو مار دوں گا۔ دراپ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے جانب دیکھا۔ یہ سب وہ فوراً باہر آئی۔ دیکھنا، میں درد سے مر جاؤں گی، دیکھ لینا۔ وہ رونے کے ساتھ ساتھ اونچا اونچا چلانے لگی۔ آج سے درد نہیں ہوگا، نہیں ہوگا درد۔ یہ سن کر ہی دراپ سے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ جی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نے دراپ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ تمہیں ہپنوٹائز کریں گے، دراپ نے نازلین کے بالوں کو پیچھے اڑیستے ہوئے کہا۔ جو کہ مت مارو، جب مجھے دکھائی ہی نہیں دیتا تو یہ ہپنوٹائز کیسے کریں گے؟ نازلین کو غصہ آیا۔ دراپ نے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ ہوگا ڈونٹ وری، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، میں پھر بھی نہیں جاؤں گی۔ نازلین دراپ کے ساتھ چپک گئی اور اسے گردن کے گرد ہاتھوں سے گھیرا ڈالا۔ آپ ایسے ہی علاج کر دو، دراپ نے کہا۔ نہیں، ایسے ممکن نہیں۔ دراپ نے اسے زبردستی بیڈ پر لٹایا۔ نہیں نہیں، نازلین نے بہت اصرار کیا۔ دراپ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ پہ جکڑے۔ ڈاکٹر نے اس کی بینڈیج اتاری۔ اس کے بعد دوبارہ سے اس کی آنکھوں میں شعاعیں ڈالی گئی تھی۔ درد ہو رہا ہے؟ نازلین تڑپ رہی تھی۔ بس ہو گیا، دراپ نے اس کے بال سہلائے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے اسے ہپنوٹائز کرنا شروع کیا۔ نازلین اپنی آنکھیں بند کر کے اور میوزک سنے۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی اور اپنے موبائل میں میوزک چلایا۔ اس کے بعد ایئر پلگ نازلین کے کانوں میں لگایا اور دوسرا دراپ کو دیا۔ دراپ نے ڈاکٹر کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر باہر گئے تو دراپ بھی اس کے پیچھے باہر آیا۔ ڈاکٹر میوزک سے ہپنوٹائز؟ وہ حیران ہوا تھا۔ یس، اس ٹاپک پر میں نے اسپیشلائزیشن کی ہے۔ اگر ایک شخص کسی خاص میوزک پر اپنی توجہ دے گا تو وہ شخص ہپنوٹائز ہوگا، اور اس میوزک کے تحت میں نے 200 پیشنٹ کو ہپنوٹائز کیا ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ ریئلی؟ ایکسپرٹ ہیں آپ، گڈ۔ دراپ نے دل سے تعریف کی۔ دونوں اس کے بعد دوبارہ سے روم میں انٹر ہوئے تو لڑکی، کون ہو تم؟ ڈاکٹر نے میوزک بند کیا۔ نازلین ملک، اس نے کہا۔ تم ابھی کہاں ہو؟ پتہ نہیں، کچھ محسوس ہوا؟ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹی۔ نہیں۔
दराब ये सब देखकर शॉक हुआ। डॉक्टर ने उसके बैंडेज खोलकर दराब ड्रिप डाले। उसके बाद खून निकला जो डॉक्टर ने रुई की मदद से साफ किया। लेकिन नाज़नीन बिल्कुल नॉर्मल थी। ये कब उठ जाएगी? दराब ने आगे बढ़कर उसके माथे पर लब रखे। थोड़ी देर में खुद ही, डॉक्टर ने जवाब दिया। नाज़नीन सो रही थी जबकि दराब उसके साथ लेटे उसे ही देख रहा था। नाज़नीन जरा सा नींद में किस्माई थी। दराब ने उसका चेहरा थाम कर उसकी गाल पर दबकते लब रखे थे। दराब, नाज़नीन ने आहिस्ता आवाज में उसका हाथ पहली मर्तबा और नींद से उठी। फिर से बोलो। दराब मबहूत बना उसे देखकर बोला। नाज़नीन ने अपने हाथों से उसे टटोला। उसे तलाश करके उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। दराब ने खुशी से उसे अपने सीने से लगाया। नाज़नीन बोलो ना। दराब ने उसकी कमर थपथपाई। क्या सर? वो और भी उसके सीने से अंदर छुपी। उफ सर नहीं, मेरा नाम बोलो। नहीं आप सर, मैं आपका नाम कैसे ले सकती? शर्म से नाज़नीन का चेहरा लाल हुआ। मुझसे मस्ती? दराब ने मुस्कुराहट दबाई। नहीं नाज़नीन बोलो ना प्लीज। ओके दराब। नाज़नीन ने लफ्ज दबाकर अदा किया। एक और बार दराब मुस्कुराया। दराब, नाज़नीन ने उसके कान में झुक कर कहा। दराब उसके इस अंदाज में इस कदर बहका था कि नाज़नीन की गर्दन पर उसने अपने